السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اعراب کی تبدیلی قبول کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے اسماء دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ہمیں اسم دو طرح کے ملیں گے۔ ایک وہ اسم ملے گا جو کسی بھی طرح سے اعراب کی تبدیلی قبول نہیں کرے گا، ایک ہی حالت پر رہے گا۔ ایک طرح کا اسم ہوگا جو ایک ہی حالت پر رہے گا، اور دوسری طرح کا اسم وہ ہوگا جو اعراب کی تبدیلی قبول کرے گا۔ اور جو اسم اعراب کی تبدیلی قبول کرے گا پھر اس کے دو گروپ ہیں، پھر اس کی دو قسمیں ہیں۔ یعنی ایک وہ جو تین اعرابی حالتوں میں تین شکلیں اختیار کرے گا، اور ایک وہ اسم ہوگا جو تین اعرابی حالتوں میں دو شکلیں اختیار کرے گا۔ ایک بار بورڈ کی طرف دیکھیں جو ہم نے کل پڑھا تھا۔ ایک ہم نے پڑھا تھا ہاذا۔ یہ ہاذا جو ہے یہ ایک مبنی اسم ہے۔ ہاذا کو آپ رفع کی جگہ رکھیں تب بھی ہاذا، نصب کی جگہ پر رکھیں تب بھی ہاذا، اور جر کی جگہ پر رکھیں تب بھی ہاذا۔ ٹھیک ہے، رفع میں بھی ہاذا، نصب میں بھی ہاذا، اور جر میں بھی ہاذا۔ یہ تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل کے رہتے ہیں، انہیں مبنی اسما کہا جاتا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ مبنی اسما۔ ٹھیک ہے، جو تینوں حالتوں میں، یعنی اعراب کی جو تین حالتیں ہیں ان تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل میں ہوتے ہیں۔ اچھا، نمبر دو، ہم نے ایک مثال دی تھی آدم۔ آدم یہ رفع ہے، تنوین نہیں ہے، اور یہ ہے آدم، اور یہ ہے آدم۔ دو نصب اور جر میں ایک ہی شکل، رفع میں ایک الگ شکل۔ یعنی یہاں پر ایک اور طرح کا اسم آ گیا جس نے دو شکلیں اختیار کی ہے، جس نے یہ مورب ہے۔ کون سا اسم ہے یہ؟ شکل تو بدل، اس اسم کی شکل تو بدل رہی ہے مگر دو حالتوں میں، دو شکلوں میں تبدیلی آ رہی ہے، رفع میں ایک اور نصب اور جر میں ایک۔ اسے مورب غیر منصرف اسم کہا جاتا ہے۔ مورب غیر منصرف۔ اچھا، ایک اور دیکھیں جو ہم نے مثال دی تھی آپ کے سامنے، محمدن۔ محمدن نصب میں محمدن، جر میں محمدن۔ ایک جگہ محمدن ہے، ایک جگہ محمدن ہے، اور ایک جگہ محمدن ہے۔ تین اعرابی حالتوں میں اس نے تین شکلیں اختیار کی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا کہ ایک اندازے کے مطابق سمجھ لیں کہ اس کی تعداد 2% ہے، اس کی تعداد 8% ہے، 2 اور 8 10۔ اس اسم کی تعداد، یہ جو اس طرح کے جو اسما ملیں گے ہمیں عربی زبان میں، سمجھ لیں 90% ہے۔ ان کو منصرف اسم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ منصرف اسم جو ہوتا ہے وہ تنوین قبول کرتا ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش قبول کرتا ہے، اور غیر منصرف اسم جو ہوتا ہے وہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش قبول نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اس کی تعداد سمجھ لیں 90%۔ ٹھیک ہے، تو ہاذا یہ مبنی اسم ہے، آدمو یہ مورب ہے مگر مورب میں غیر منصرف۔ ٹھیک ہے، محمدن یہ مورب ہی ہے مگر مورب میں منصرف ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے کیٹیگریز اور گروپ سے ہیں جو غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں۔ غیر منصرف میں دو باتوں کا خیال کرنا ہے۔ غیر منصرف نام کہتے ہی دو باتیں ہمارے ذہن میں آنی چاہیے ابھی اس سچویشن میں اور ابھی کی پڑھائی میں۔ نمبر ایک کہ غیر منصرف اسم جو ہوگا تو اس کے آخر میں تنوین نہیں آئے گی۔
غیر منصرف اسم کے آخر میں تنوین نہیں آئے گی. 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہیں آئے گی. دوسری بڑی بات جو غیر منصرف اسم کے بارے میں ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ غیر منصرف اسم حالت الجر میں کسرہ قبول نہیں کرے گا. غیر منصرف اسم حالت الجر میں کسرہ قبول نہیں کرے گا. یہاں دیکھیں حالت الجر میں محمدن آیا ہے نا, محمدن ہے نا, لیکن یہاں پر کیا ہے آدم. آدم کیا ہے اس لیے کسرہ قبول کیا ہے حالانکہ حالت الجر میں. تو جو غیر منصرف اسم میں ہوتا ہے وہ حالت الجر میں کسرہ کی جگہ وہاں پر فتح آتا ہے. اب دیکھیں بورڈ کی طرف, یہاں پہ سب سے پہلے دیکھیں ہم نے ایک نام لکھا یوسف. کیا لکھا ہے یوسف. یہ ایک نبی کا نام ہے, ایک نبی کا نام ہے, ایک رسول اور پیغمبر کا نام ہے. ایک مثال ہم نے یہاں پر دی ہے. ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اکثر نبیوں اور رسولوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں. کیا اکثر نبیوں اور رسولوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں. اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یوسف کو حالت الرفع میں کیسے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ یوسف بغیر تنوین کے. اور حالت النصب میں یوسف, حالت الجر میں یوسف. اس کے علاوہ اسی وزن پر ایک اور نام آتا ہے یونسو. کیا پڑھیں گے؟ یونسو بغیر تنوین کے حالت الرفع. اور حالت النصب میں یونسا, حالت الجر میں یونسا. ایک پیغمبر ہے جن کا نام ہے ایوب. حالت الرفع میں کیسے پڑھیں گے؟ ایوب. ایوب. حالت النصب میں ایوبا. اور حالت الجر میں ایوبا. حالت الجر میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کسرہ آتا, لیکن کسرہ آ رہا ہے نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے. غیر منصرف اسم کے آخر میں کسرہ یعنی زیر نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو اکثر نبیوں کے نام, بلکہ یہ کہہ لیں کہ 6 نبیوں کے علاوہ تمام نبیوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں. وہ 6 نبی, ان 6 نبیوں کا نام میں یہاں پر لکھ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد جو ہے یہ کیا ہے؟ منصرف اسم ہے. یہ منصرف اسم ہے. صالح یہ بھی محمد کو تینوں اعرابی حالتوں میں پڑھیں گے تو محمد محمدن محمدن, صالح صالحن صالحین. اس کے بعد نوح نوحن 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 نوحن. ٹھیک ہے. اس کے بعد شعیب شعیبن شعیبن شعیب, تینوں اعرابی حالتوں میں. اس کے علاوہ ایک اور پیغمبر جن کا نام ہے ہودن 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 ہودن. اس کے علاوہ ایک اور پیغمبر ہے جن کا نام لوطن, تو تنوین کے ساتھ قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے. لوطن لوطن لوطن. ان 6 نبیوں کے علاوہ جو نام آپ کو ملے وہ آپ غیر منصرف سمجھے. قرآن کریم میں آپ دیکھیے گا کہ آدم علیہ السلام کا نام آدم کہیں پر ہے نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا ہے ابراہیم کہیں ہے نہیں ہے, تنوین کے ساتھ ہے نہیں ہے. کہیں یونس علیہ السلام کا نام آیا تو کیا ہے؟ یونسو. اسی طریقے سے کہیں اسماعیل علیہ السلام کا نام ہے تو اسماعیلو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سلیمان علیہ السلام کا نام ہے تو سلیمانو. تو آپ یہ کہہ لیں کہ ان 6 نبیوں کے علاوہ جن نبیوں کا نام آپ کو ملے گا قرآن کریم میں وہ سب کے سب کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. یعنی تنوین اس اسم کے آخر میں, ان نبیوں کے نام کے آخر میں تنوین نہیں آئے گی. اور نمبر 2 حالت الجر میں کسرہ کی جگہ آئے گا. نمبر 2 دیکھیں, صرف گروپ ذہن میں رکھنا ہے کہ اکثر نبیوں اور رسولوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں. نمبر 2 حفصہ. نمبر 2 حفصہ. یہ حفصہ
اب ستو جو ہے یہاں بغیر تنوین کے ہم نے لکھا ہے. بغیر تنوین کے لکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کلمہ حفصہ جو ہے یہ اسم غیر منصرف ہے. کیا ہے؟ تو ایک نام ہم نے لکھا ہے, گروپ ذہن میں رکھیں کہ عرب عورتوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں. عرب عورتوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں. تینوں اعرابی حالتوں میں پڑھیں گے. حفصۃ حفصۃ حفصۃ, رقیۃ رقیۃ رقیۃ, اس کے بعد صفیۃ صفیۃ صفیۃ, عائشۃ عائشۃ عائشۃ, خدیجۃ خدیجۃ خدیجۃ, زینب زینب زینب, مریم مریم مریم. تو عرب عورتوں کے جو نام, فاطمہ بہت مشہور نام, فاطمۃ فاطمۃ فاطمہ. تینوں اعرابی حالتوں میں ہم نے دیکھا کیا چیز ہمیں جھلک کر کے نظر آ رہی ہے کہ غیر منصرف اس میں جہاں بھی ہمیں دکھ رہا ہے تنوین کے بغیر دکھ رہا. وہ اس میں دو زبر بھی نہیں, دو زیر بھی نہیں, دو پیش بھی نہیں. اور دوسری کیا چیز دکھ رہی ہے ہمیں؟ حالت الجر میں جہاں کسرہ ہونا چاہیے تو کسرہ کی جگہ فتحہ بھی سنگل فتحہ. ٹھیک ہے. اچھا نمبر 3 دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے اسامہ. حالت الرفع میں پڑھیں گے اسامہ تو, حالت النصب میں اسامہ تا, حالت الجر میں اسامہ تا. ٹھیک ہے. یہاں سے گروپ کا نام میں بتا رہا ہوں, اور وہ یہ کہ مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں گول تا تائے مربوطہ ملے. مردوں کے ایسے نام یا مردوں کے وہ نام جن کے آخر میں گول تا نظر آئے وہ عربی زبان میں غیر منصرف ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ غیر منصرف کا مطلب آخر میں تنوین نہیں آئے گی, اور دوسرا حالت الجر میں کسرہ کی جگہ فتحہ آئے گا. اس کے علاوہ ایک اسم بہت مشہور ہے, طلحۃ طلحۃ طلحۃ, معاویۃ معاویۃ معاویۃ, حمزۃ حمزۃ حمزۃ. یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی مرد کا ایسا نام نظر آ رہا ہے جن کے آخر میں گولتا ہو تو آپ اسے کیا سمجھیں گے؟ یعنی تنوین آخر میں نہیں لگائیں گے. اور نمبر 2 حالت الجر میں جہاں کسرہ لگانا چاہیے تھا غیر منصرف اس میں ہونے کی وجہ سے کسرہ کی بجائے سنگل فتحہ لگائیں گے. چوتھا گروپ دیکھیے, چوتھا نام ہم نے یہاں لکھا ہے عثمان. عثمان حالت الرفع میں عثمان, حالت النصب میں عثمان اور حالت الجر میں عثمان. یہ نام لکھ کر کے میں نے ایک گروپ کی طرف اشارہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے نام جن کے آخر میں, مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں الف نون آئے وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں الف نون ہوتے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. جیسے عثمان عثمانہ عثمانہ, عمران عمران عمران, سلمان سلمان سلمان, سلیمان سلیمان سلیمان. تو اس طریقے سے وہ نام جن کے آخر میں, مردوں کے وہ نام جن کے آخر میں الف نون نظر آئے آپ انہیں کیا سمجھیں گے؟ غیر منصرف سمجھیں گے. یعنی یہاں پہ عثمان نون نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ نون. اور نمبر 3 حالت الجر میں جب لے کر کے جائیں گے عثمان کو تو کسرہ نہیں لگائیں گے بلکہ فتحہ لگائیں گے. نمبر 5 جبریل. جبریل جبریل بغیر تنوین کے ساتھ لکھا ہے ہم نے, اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ غیر منصرف ہے. جبریل, اور نصب میں جبریلا, جر میں جبریلا. ایک گروپ کی طرف اشارہ ہے. فرشتوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں. کس کے نام؟ فرشتوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں. جبریلو جبریلا جبریلا, میکالو میکالا میکالا. قرآن میں پڑھے نا میکالو میکالا, میکالون کہیں پڑھے قرآن میں نہیں نا. میکالو سنگل حرکت کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا اور کسرہ کے بغیر نظر آئے گا. اس کے علاوہ قرآن میں آپ پڑھے ہوں گے ہاروت ہاروتا ہاروتا, ماروت ماروتا ماروتا. ٹھیک ہے. تو قرآن کریم جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی کلیئر ہو جائے گا
کہ فرشتوں کے نام غیر منصرف ہے، یعنی آخر میں تنوین نہیں آئے گی. اور نمبر 2 حالت الجر میں کسرہ کی جگہ. نمبر 6 ہم نے لکھا ہے مکہ. مکہ اس پر اعراب لگائیں گے مکہ. مکہ لکھ کر کے ہم نے اشارہ کیا ہے ایک گروپ کی طرف، اور وہ گروپ یہ ہے کہ اکثر شہروں اور ملکوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں. اکثر شہروں اور ملکوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں، جیسے مکہ تو، مکہ تا، مکہ. تینوں اعرابی حالتوں میں ہم دہرا رہے ہیں تاکہ مزید ذہن میں پختہ ہو جائے. اس کے علاوہ مدینے کا نام کیا ہے؟ پرانا نام یثرب. قرآن یا اہل یثرب لا مقابل لکم، تو یثرب یثرب یثرب. لندن لندن لندن. قرآن میں بابل آیا ہے نا، بابل، بابلو بابلا بابلا. مصر مصر مصر. تو اکثر شہروں اور ملکوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو مکہ تو پڑھا گیا، مکہ تن نہیں پڑھا گیا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آگے دیکھیں نمبر 7، 7واں گروپ جو غیر منصرف کی پہچان کے لیے ہم نے یہاں لکھا ہے افعل. یہ اصل میں افعالو. افعالو کے وزن پر جو اسم نظر آئے گا آپ اسے غیر منصرف پڑھیں. افعالو جیسے اکبرو، افعالو کے وزن پر ہے اکبر. اللہ اکبرو، اکبرو نہیں پڑھایا جاتا، کیا پڑھایا جاتا؟ اکبرو. احمدو، انورو، اکرمو، اعظمو، اجملو. تو اس وزن پر، افعالوں کے وزن پر جو اس میں آئے گا تو وہ کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا. ایک مثال کو پریکٹس کر لیتے ہیں، جیسے اجملو، اجملا، اجمل. اعظمو، اعظم، اعظم. انورو، انورا، انورا. افعالوں کے وزن پر جو، اسی طریقے سے احمر، احمرو، احمرا، احمر. اکبرو، اکبرا، اکبرا. جو اسم افعالوں کے وزن پر نظر آئے اسے آپ کیا سمجھیں؟ غیر منصرف سمجھیں. غیر منصرف کا مطلب اس کلمہ کے آخر میں تنوین، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اور نمبر 2 حالت الجر میں کسرہ کی جگہ ہوتا ہے. نمبر 8 فعلاؤ. کیا ہے یہ؟ فعلاؤ کے وزن پر جو اسم، جو کلمہ نظر آ جائے آپ اسے غیر منصرف سمجھیں. فعلاؤ جیسے حمراؤ، حمراؤ، صفراؤ، زرقاؤ. ٹھیک ہے. عمیاؤ. اس وزن پر، فعلاؤ کے وزن پر، اس ڈائی اور اس سانچے پر جو اسم نظر آ جائے اسے آپ کیا سمجھیں گے؟ یعنی تنوین. فعلا حمراء نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ سوداء نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ زرقاء نہیں پڑھیں گے بلکہ زرقاء. ٹھیک ہے. نمبر 9 فعلاء. فعلاء کے وزن پر، فعلاء کے وزن پر جو اسم نظر آئے اسے آپ غیر منصرف سمجھیں گے. جیسے علماء. علماء اس وزن پر آ رہا ہے نا، تو علماء نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ علماء. شہداء. شہداء نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ شہداء. علماء، شہداء، فقراء. کیا؟ فقراء. اس کے علاوہ بھی غیر منصرف کی کچھ اور تفصیلات ہیں. ابھی کے لیے اتنا کافی ہے کیونکہ ابھی ہم ابتدا میں ہیں. آنے والے دنوں میں مزید ہم لوگ سمجھیں گے انشاءاللہ. غیر منصرف ایک پیچیدہ بحث ہے، عربی زبان کی ایک پیچیدہ بحث ہے، لیکن ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آسانی کے ساتھ کچھ سمجھیں اور ہمارے لیے زیادہ بوجھ نہ بنے، یہ ہماری کوشش رہے گی انشاءاللہ. تو آج ہم نے غیر منصرف کے چند گروپس آپ کے سامنے رکھے. نمبر 1 اکثر نبیوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں. عرب عورتوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں. مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں بولتا ہو وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں الف نون ہو وہ غیر منصرف ہوتے ہیں.
بلکہ فرشتوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں، اکثر شہروں اور ملکوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں، افعالو کے وزن پر جو اس میں آئے گا وہ غیر منصرف ہوگا، فعلاؤ کے وزن پر جو اس میں آئے گا وہ غیر منصرف ہوگا، وہ آلاؤ کے وزن پر جو اس میں آئے گا وہ غیر منصرف آئے گا۔ عبد الباسط آپ آئے تو آپ سے آج جو ہم نے پڑھا ہے اس سلسلے میں ایک سوال آپ سے کرتے ہیں، کل کے سبق سے بھی تعلق رکھے گا۔ اعراب کی تبدیلی قبول کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہاں، اعراب کی تبدیلی قبول کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ بتائیں کوئی؟ دو قسمیں ہیں۔ کیا کیا ہے؟ مبنی، نمبر ایک مبنی اور معرب، مبنی اور معرب یا معرب اور مبنی۔ مبنی کسے کہا جاتا ہے؟ مبنی اس میں کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک ہی حالت پہ رہتا ہے، بالکل صحیح جواب۔ مبنی اس میں اس اسم کو کہتے ہیں جو ایک ہی حالت پہ رہتا ہے، یعنی رفع میں بھی وہی شکل، نصب میں بھی وہی شکل اور جر میں بھی۔ اور معرب کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی حالت بدلے، جو رفع میں کچھ ہو، نصب میں کچھ ہو، جر میں کچھ ہو۔ ٹھیک ہے، چلیں بیٹھ جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔